الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللہ نے اپنے بندوں کو آزمانے کے مختلف طریقے رکھے ہیں. کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے، کبھی مانگ کر آزماتا ہے، کبھی گرمی سے آزماتا ہے، کبھی سردی سے آزماتا ہے، اور اسی طرح اپنی ذات سے ڈراتا بھی ہے اور اپنی ذات سے محبت کرنے کا حکم بھی دیتا ہے. یہ جو دنیا میں ہم گرمی اور سردی دیکھتے ہیں، جہنم میں بھی اللہ نے دونوں چیزیں رکھی. ایک طبقہ ایسا ہے جو گرم ترین آگ ہی آگ ہے اور ہر چیز آگ کی. پانی تو کھولتا ہوا، بستر تو آگ کے، کھانا پینا آگ کا، لباس آگ کا. اور ایک طبقہ ہے جو دنیا نے بھی اس کی ٹھنڈک نہیں دیکھی ہوگی، انتہائی سرد ترین. وہ اس طرح ٹھنڈا نہیں کہ جس طرح آپ کو کشمیر کی وادیاں یا بعض دفعہ مری کے کچھ علاقے آپ کو ٹھنڈے یا گلگت کے کچھ علاقے نظر آتے ہیں. وہ اس طرح کی ٹھنڈک ہوتی ہے کہ وہاں جینا محال ہو، کہ آدمی جی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ شکل عذاب کی. اور اللہ تعالیٰ اس کا کچھ حصہ ہمیں دنیا میں دکھاتا ہے کہ کیا تم یہ برداشت کر سکتے ہو، یہ سہ سکتے ہو.
یہ تو اس کا کچھ حصہ ہے. جب یہ نہیں سہ سکتے تو وہ کیسے سہو گے؟ تو مختلف طریقوں سے اللہ تعالی ہمیں راہ راست پہ لاتا ہے اور پھر آزماتا ہے، پھر اپنے نیک لوگوں کی مثالیں دیتا ہے کہ ہم نے اس سے کہیں زیادہ آزمائشیں اپنے نیک بندوں پر ڈالی اور انہوں نے ذرا بھی نہیں ڈگمگائے اور ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے اور فوراً لبیک کہا اور اس کو کر ڈالا. فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ بیٹا دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، فلما اسلما، جب وہ دونوں، آسان ترجمہ یہ کہ وہ دونوں مسلمان ہو گئے. آدمی سوچتا ہے کہ میاں وہ تو پیغمبر تھے، پیغمبر تو سب سے پہلا مسلمان ہوتا ہے، یہ کیا عجیب بات ہے. فلما اسلما، جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے. در حقیقت مسلمان کہتے کہ اسی کو ہیں جو اللہ کا فرما بردار بن جائے، اللہ کے بلاوے پر لبیک کہے، انکار نہ کرے، اپنے عقلی گھوڑے نہ دوڑائے، اپنی منطق اور فلسفے بیان نہ کرے، سمجھ میں آئے تب بھی نہ سمجھ میں آئے تب بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت کے آگے فوراً سر جھکا دے. فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ بیٹا دونوں فرما بردار ہو گئے، دونوں نے ہماری بات مان لی، ہم نے جو ان سے مانگا وہ انہوں نے ہمیں دے دیا، یا وہ دینے پر فوراً راضی ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، بیٹے کو پیشانی کے پر لٹا دیا، ماتھا زمین کی طرف کر دیا. شاید یہ حکمت ہو کہ میں جب چھری چلاؤں تو بیٹے کے چہرے پر نظر پڑے تو کہیں دل میں پدری محبت نہ بیدار ہو جائے، پدری محبت نہ جاگ جائے، چھری چلتے چلتے رک نہ جائے پدری محبت کی وجہ سے. یا یہ بھی حکمت تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسماعیل علیہ السلام تکلیف کی وجہ سے، چونکہ سینہ سامنے ہوگا، فیس سامنے ہوگا، ہاتھ بھی چھری کو روکنے کے لیے ہاتھ بھی آگے کر سکتے ہیں، وہ ساری کی ساری رکاوٹیں دور کر دی، الٹا بھی لٹا دیا، ماتھے کے بل لٹا دیا، ہاتھ بھی باندھ دیے. اللہ نے ذبح نہیں کرانا تھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہارے تو مرغی کاٹتے ہوئے بھی ہاتھ لرزتے ہیں. ابراہیم کی مضبوطی کا یہ عالم ہے، بیٹے کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے بھی ہاتھ نہیں لرزے. اس طرح ہم نے ان کا امتحان لیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری پکڑ کر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھ کر چھری چلائی، اللہ رب العالمین کہتا ہے چھری تو چل گئی لیکن اسماعیل کی گردن پر نہیں، ہم نے اس کی جگہ کہ دمبا لا کر رکھ دیا. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی، دیکھا تو اسماعیل کی جگہ ذبح جانور جو دمبا ذبح ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام برابر کھڑے مسکرا رہے ہیں. یہ جو قربانی اللہ رب العالمین نے مانگی، اتنی بڑی قربانی،
اور ہمیں اس سنت کو ادا کرنے کے لیے اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کتنی حقیر قربانی، جانور ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، یا آج کل ہمارے ہاں چونکہ بھینسیں بھی پائی جاتی ہیں تو لوگ بھینس بھی قربان کرتے ہیں، جہاں نہیں پائی جاتی تو وہ فتوے دیتے ہیں، شاید اسی لیے فتوے دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو بھینس ہے ہی نہیں، تو ہم کیسے بھینس کا فتویٰ دیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو 8 جانور بیان کیے ہیں، بھیڑ یعنی نر مادہ، بکری نر مادہ، گائے نر مادہ، اور اونٹ نر مادہ، یہ نر مادہ کو ملا کر یہ 4 اقسام جو ہیں یہ 8 ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اس میں بھینس شامل نہیں، اور جو اس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے، بس اس کا رنگ کالا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، اس کا نام ہی الگ ہے، عربی میں اس کو جاموس کہتے ہیں، اس کو بقرہ کہتے ہیں، گائے کو نام ہی الگ ہے، صرف رنگ الگ نہیں ہے، سب کچھ الگ ہے، طبیعت، مزاج، ہر چیز الگ ہے۔ بھینس جو ہے وہ پانی کو زیادہ پسند کرتی ہے، پانی میں بیٹھا رہنا پسند کرتی ہے، نہانا زیادہ پسند کرتی ہے، گائے وغیرہ اس طرح پانی میں بیٹھنا پسند نہیں کرتی۔ پھر جو لوگ زکوٰۃ اس کی قربانی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر اس کی زکوٰۃ کیوں دیتے ہو؟ قربانی اس لیے نہیں کرتے کہ جی اللہ کے رسول نے نہیں کی تو پھر زکوٰۃ کیوں دیتے ہو؟ اللہ کے رسول نے اس کی زکوٰۃ بھی تو نہیں دی، نہ صحابہ نے دی۔ اصل میں عرب میں یہ جانور پایا ہی نہیں جاتا تھا، پایا ہی نہیں جاتا تھا، چونکہ عرب ایک خشک علاقہ تھا، پانی کی قلت تھی، اور یہ جانور پانی کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس لیے وہاں نہیں تھا۔ اور دوسرا، قرآن مجید نے جو 8 جانور بیان کیے ہیں نا جوڑا جوڑا، یہ جو بھیڑ بیان کی ہے نا، من الضأن، ضاد، الف حمزہ اور نون، یہ بھیڑ کو کہتے ہیں۔ اس میں وہ جو چکی والا دمبا ہوتا ہے وہ شامل نہیں، اور چکی والے دمبے کی قربانی تو سارے شوق سے کرتے ہیں، کوئٹہ سائڈ پر تو بہت ہی کرتے ہیں، اور یہاں بھی کرتے ہیں، پشاور سائڈ پر بھی کرتے ہیں۔ ان 8 جوڑیوں میں جو اللہ نے بیان کی ہیں اس میں وہ دمبا شامل نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بھیڑ کی قسم میں شامل ہے، تو بھینس والے پھر پکڑتے ہیں کہ یہ کیسے شامل ہے؟ جیسے تم یہ بھیڑ کی قسم میں شامل ہے، جو بھینس کی قربانی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کیسے شامل ہے؟ بھینس کو تم گائے میں شامل نہیں کرنے دیتے تو اس کا نام الگ ہے، تو نام تو اس کا بھی الگ ہے۔ قرآن مجید میں یہ چکی والے دمبے کو ناجا کہا گیا، نون عین جیم ہے جہ، ناجا، یہ ناجا ہے، وہ ضان ہے، دونوں کے نام الگ ہیں۔ پھر بھی کھینچا تانی کر کے کہ جی بس ایک چکی کا فرق ہے، باقی تو وہی ہے۔ چکی کا فرق ہے، باقی تو وہی ہے، تو کیا مطلب؟ پھر یہی گائے میں بھی رنگت کا فرق ہے، باقی تو بھینس وہی۔ اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو مولانا حافظ نعیم الحق صاحب ملتانی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس پوری تحقیق کی انہوں نے۔ یہ کتاب چھپی ہے دار الرحمہ، ایک مکتبہ ہے، ڈسکا سیال کوٹ کے قریب ایک شہر ہے، علاقہ ہے جہاں یہ ایئرپورٹ بھی
سمڑیال کے پاس وہاں، تو وہاں سے یہ کتاب چھپی۔ اس کا مقدمہ بھی جلال پور کے جو محدث ابھی حال ہی میں گزرے ہیں مولانا رفیق عصری رحمہ اللہ، انہوں نے اس کا مقدمہ بھی لکھا، بڑی تحقیقی کتاب۔ اگر آپ کو اس مسئلے پر تحقیق کرنی ہو تو وہ کتاب آپ لازمی پڑھیں، بڑے دلال بھی ہیں بھینس کی قربانی کے جواز سے۔ اگر یہ ناجائز ہے تو پھر بھینس کالونی والے بیچارے کہاں جائیں؟ تو پوری کی پوری کالونی سمجھو محروم ہو گئے۔ نام بھینس کالونی اور بھینس وہاں کٹے نہ، تو کیسی بھینس کالونی ہوئی؟ اس کتاب کو آپ ضرور، اگر آپ یہاں کہیں مکتبے میں ملتی ہے تو اس کو حاصل کریں، زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے جلد والی کتاب، لیکن اچھی کتاب، اس کو آپ پڑھیں، مطالعہ کریں۔ اور دینی علماء، طلباء، اساتذہ یہ تو ضرور اس کو پڑھیں، تاکہ کہیں بات کرنی پڑتی ہے، کہیں کوئی مسئلہ پوچھ لیتا ہے تو آدمی کے ذہن میں وہ دلائل، وہ چیزیں موجود ہونی چاہیے جس سے وہ دوسرے کو قائل کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جانور خریدتے وقت پورا خیال رکھا جائے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، جیسے ایک آنکھ خراب ہو ایک ٹھیک ہو، بیمار نہ ہو، لاغر نہ ہو۔ لاغر سے مراد ایسا کمزور کہ ہڈیوں میں گودا تک نہ ہو، بالکل ختم ہو چکا ہو، بس اب زندگی کے دن ہی پورے کر رہا ہے، ایسا جانور بھی نہ ہو۔ سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہو، اور کان چیرا ہوا نہ ہو، کٹا ہوا نہ ہو، سوراخ نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں دیکھ بھال کے جانور کو لیا جائے، کسی بھی سمجھدار بندے کو ساتھ لے جایا جائے اور جانور اس سے پسند کروایا جائے شرعی تقاضے کے مطابق۔ ایک جانور آپ صحیح خرید کے لاتے ہیں، گھر پہ آپ نے باندھا، بالکل صحیح تھا، یہاں آ کے کسی دوسرے جانور سے اس کی لڑائی ہو گئی، ایک دوسرے کو انہوں نے ٹکر ماری، ایک زخمی ہو گیا، کوئی حرج نہیں، اس کا آدھا سینگ ٹوٹ گیا، کوئی حرج نہیں، یعنی لانے کے بعد ایسا ہوا۔ آپ قربانی کی نیت سے لے آئے اور اس کے بعد ایسا ہوا، کوئی حرج نہیں۔ ہاں پہلے سے ایسا نہ، اور حدیث میں آتا ہے لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ جب تک جانور دو دانت کا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو ذبح نہ کرے۔ اب یہ جو لوگ اکثر مختلف مسلک والے فتوے دیتے ہیں کہ گھر کا پلا ہوا ہو، سال بھر کا تکڑا بکرا ہو، بھلے دو دانت کا نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ یہ دیکھیے شریعت کے اندر مسلکی فتوے نہیں چلتے، شریعت جس کی ہے اسی کا فتویٰ چلتا ہے۔ آپ نے جس ہستی کا کلمہ پڑھا ہے اس ہستی کا فتویٰ شریعت کے اندر ایک حیثیت رکھتا ہے، میرا تیرا فتویٰ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ جب تک دو دانتا نہ ہو جائے اس وقت تک ذبح نہ کرو۔ یہ اس کی کم عمر ہے دو دانت کا ہونا، اس سے اوپر چار دانت والا ہے چلے گا، اس سے اوپر بھی ہے چلے گا اگر تکڑا ہو، صحت مند ہو، بڈھا نہ ہو۔ لیکن جوانی کی جو کم عمر شریعت نے رکھی ہے وہ دو دانت سر۔ اجازت صرف اس شکل میں دی کہ الا ان یؤثر علیکم، اگر تم پر تنگی ہو جائے اور تمہیں دو دانت کا جانور پوری منڈی میں ملے ہی نہیں، دو دانت یا تھے جانور تو بکا گئے، آپ لیٹ گئے سارے بک گئے، اب کوئی دو دانت کا جانور نہیں ہے، تو پھر فرمایا جزعۃ من الضأن، پھر بھیڑ کی نسل کا، بکرا بھی نہیں، گائے بھی نہیں،
भैंस भी नहीं, ऊंट भी नहीं, फिर भेड़ की नस्ल का ऐसा जो साल के लगभग हो और वो दुंदा ना हो, तो आप उसे कर सकते हैं इस शक्ल में कि जब दुंदा नहीं मिल रहा, दो दांत का जानवर आपको नहीं मिल रहा, तब ऐसा कर सकते हैं। इसी तरह आप जब जानवर ले आते हैं, लाने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि जी मैं चलो ऐसा करता हूँ, 4 हिस्से कुर्बानी का रख लेता हूँ, गाय लाए हैं और गाय में 7 हिस्से होते हैं, और 3 बच्चों के हमने अकीके नहीं किए तो 3 हम अकीके डाल देते हैं। ये कुर्बानी भी बर्बाद, अकीका भी बर्बाद, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, ना अकीका हुआ ना कुर्बानी। अकीके के लिए शर्त यह है कि लड़के की तरफ से शातान, 2 बकरे या बकरियां, और लड़की की तरफ से शात, 1 बकरा या बकरी। अगर कोई गरीब हो तो वो लड़के की तरफ से भी 1 कर सकता है, अगर कोई गरीब हो। लेकिन यहां एक बकरे की जान पूरी लीगी, पूरी जान ली जाएगी। शातुन और शातान है, लड़की की तरफ से 1 बकरी या बकरा और लड़के की तरफ से 2 बकरियां या बकरियां या बकरे, ये 2 जानें पूरी की पूरी ली जाएं। गाय में हिस्से 7 होते हैं लेकिन जान 1 होती है, जान 1 होती है। फिर इस मसले को आप यूं समझिए कि जिस गाय का कान कटा हुआ हो, हालांकि कान हम खाते नहीं, फेंक देते हैं, सींग भी हमारे काम नहीं आते, फेंक देते हैं। सींग कटा हुआ हो तो अल्लाह कुर्बानी में फिर भी कबूल नहीं करता, हालांकि सींग हमारे किसी काम का नहीं और ना वो गोश्त की किस्म में से है, हम फेंक देते हैं। तो जब आप 3 अकीके रखेंगे, फर्ज कर लिया अगर एक हिस्से में 8-8 किलो भी गोश्त आता है, अगर बड़ी गाय है और फर्ज कर लीजिए उसके हमने 7 हिस्से बनाए हैं, तो हर हिस्से में अगर फर्ज कर लीजिए 8-8 किलो गोश्त है हर हिस्से में, तो 8-8 किलो के जब 3 हिस्से आप अकीके के निकालोगे उस गाय में से, तो ये 8 को 3 से ज़रब दे तो ये हो जाएगा 24 किलो, 24 किलो गोश्त। एक गाय का सींग टूटा हुआ हो अल्लाह कबूल नहीं करता, और किसी कुर्बानी की गाय में से 24 किलो गोश्त ही गायब हो, 24 किलो गोश्त ही गायब हो, वो कुर्बानी को कैसे लगे? घर में जाके थोड़ा हिसाब किताब कीजिएगा, इन बातों पे गौर कीजिएगा, क्योंकि जो हिस्सा अकीके में है इसका मतलब है वो कुर्बानी में नहीं। पहले से आपने तय किया हुआ है ये 3 अकीके हैं और 4 कुर्बानी है, जो 3 अकीके हैं वो कुर्बानी नहीं है। तो 24 किलो गोश्त ही आप गाय में से गायब करेंगे, कुर्बानी तो गई। और अकीका इसलिए गया कि गाय की तो जान 1 थी, आपको यहां अगर तीनों बच्चियां ही थी तो 3 जाने चाहिए थी, 3 जाने चाहिए थी। ये दर हकीकत यूं समझ लो कि एक जान का ये सदका है, ये जो अकीका है एक जान का सदका है। बच्चा जब पैदा होता है अल्लाह के यहाँ गिरवी रखा जाता है, रहन रखा जाता है कि या अल्लाह ये तेरे पास अमानत है, मैं अकीका करूंगा, छुड़ा के ले जाओ। जैसे आप किसी सुनार के पास जेवर रखवाते हैं कि यार मुझे इतने लाख रुपए उधार दे दे, फौरी तौर पर मुझे चाहिए, जमानत के तौर पर ये मेरा जेवर रख, और ये जितने पैसे मैं मांग रहा हूं मालियत में ये उससे ज्यादा का है, आप ये रखो, मैं 2 महीने 3 महीने बाद आपको ये पैसे लौटाऊंगा और जेवर ले जाऊं।
اللہ سے بندہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں عقیقہ کروں گا، اسے رہا کرواؤں گا، آزاد کراؤں گا، اور جب تک ماں باپ بچے کو گروی رکھنے سے آزاد نہیں کرواتے تب تک اس بچے کی نیکی کا ثواب ماں باپ نہیں پاتے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لوگ کتنے بڑے شادیوں والے ہو گئے، ان کے بھی عقیقے نہیں ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ ماں باپ غریب ہیں، نہیں، سب کچھ کر سکتے، بس دیندار ہے ہی، پتہ ہی نہیں مذہب کا، دین کا، کہ یہ بھی کوئی کرنا ہوتا ہے۔ بال کاٹیں بچے کے تو اس کے وزن کے برابر بھی چاندی صدقہ کرنی ہوتی ہے، لوگ نہیں کرتے، حالانکہ وہ اتنا وزنی بال ہوتے بھی نہیں۔ میرا خیال ہے آج کل کی قیمت کے لحاظ سے بھی 400-500 سے اوپر نہیں بنتے ان کی قیمت، یہ بھی میں نے زیادہ بتا دی ہے احتیاطاً، 400-500 سے اوپر نہیں بنتے، لیکن لوگ نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں نے تو لوگوں سے فتوے لیے ہوئے بھی 7ویں دن عقیقہ ہے، 7ویں دن نہیں کر سکا تو پھر گیا، پھر کوئی عقیقہ نہیں، پھر وہ بھی تسلی میں آ جاتے ہیں ہم 7ویں دن نہیں کر سکے کسی وجہ سے تو آپ عقیقہ کرنا ہی نہیں۔ یہ غلط نظریات ہیں جو لوگوں کے اندر پیچ۔ دیکھیے، عقیقہ ایک ایسا قرض ہے، میں نے آپ سے فرض کر لیجیے پچھلے جمعے 10,000 روپے لیے، ادھار لی، اور میں نے کہا اس جمعے میں آپ کو دے دوں گا، 1 ہفتے کے لیے مجھے اچانک ضرورت پڑ گئی، مجھے 1 ہفتے کے لیے 10,000 روپے دے دی۔ آپ نے کہا چلو جی، ہمارے امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، آپ نے دے دی۔ اب یہ جمعہ آیا، اب مجھے پیسے دینے، جس وجہ پر میں نے یہ کہا تھا کہ اس جمعے دوں گا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ میری اس جمعہ کمیٹی نکلے گی، کوئی اور وجہ تھا، یا کسی نے میرے پیسے دینے تھے، اس نے اس جمعے کا وعدہ کر رکھا تھا، میں نے سوچا تھا وہ دے گا تو میں وہ ادا کر دوں گا۔ اتفاق سے اس نے مجھے نہیں دیے یا کمیٹی نہیں نکلی، اب میں پیسے اس جمعے نہیں دے سکا۔ اب اگر اس جمعے میں نہیں دے سکا تو مجھے بتائیے، وعدے والی تاریخ نکل جائے تو وہ 10,000 مجھ پہ معاف ہو جائے گا؟ تاریخ نکلنے سے معاف نہیں ہو، وہ آپ نے ہر صورت ادا کرنا ہی کرنا۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ میں نے وعدہ پورا نہیں کیا، اس کے لیے مجھے الگ سے ان کے پاس جا کے معذرت کرنی پڑے گی، اسے راضی کرنا پڑے گا کہ میں اتوار کو دے دوں گا، بولے کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ تو نہیں ہوگا نا کہ میں جمعے والے دن اگر وعدہ پورا نہیں کر سکا تو وہ معاف ہو جائے گا۔ یہی معاملہ اس عقیقے کا ہے۔ 7ویں دن کریں گے، اچھی بات ہے کہ آپ نے وعدہ اپنا پورا کیا، سنت کے مطابق کیا۔ اگر نہیں کر سکے، ایک ضعیف روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکے تو 14ویں دن اور 21ویں دن، یعنی 7 دن کے گیپ سے یوں، لیکن وہ روایت سندن ضعیف ہے تو علماء ذوف کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ لیکن اگر 14ویں دن نہیں بھی، 21ویں دن بھی چھوڑو، آپ 7 دن اگر نہیں کر سکے، جس عذر کی بنیاد پر نہیں کرے، 10ویں دن آپ کا عذر ختم ہو گیا، آپ کریں، آپ کیوں اس کو روک رہے ہیں؟ 10ویں دن آپ کریں، 11ویں دن کریں، 12ویں دن کریں، جو عذر تھا وہ عذر اب ختم ہو گیا، اب اس کو کریں۔ تو قربانی الگ رکھیں، یہ الگ عبادت ہے، عقیقہ الگ عبادت ہے، یہ الگ رکھیں، دونوں کو جمع نہ کریں اور ضائع بھی نہ کریں، جمع بھی نہ کریں، ضائع بھی نہ کریں۔ یہ چونکہ ظاہر بات ہے کہ مقدس عبادتیں ہیں تو ان کو اسی مقدس طریقے سے ہی ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا دیا، چھری بھی چلا دی، فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی،
قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں. چھری چلائی بیٹے کی گردن میں، بیٹے کی گردن پہ، اور ذبح ہو کے سامنے آیا دمبا. ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اپنے نیک لوگوں کو. قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا. دنیا میں سبھی خواب دیکھتے ہیں مگر خواب کی تعبیر کو پورا کوئی کر پاتے ہیں. سارے خواب دیکھنے والے تعبیر نہیں پاتے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے خواب بھی دیکھا، تعبیر بھی پائی، اس تعبیر کو پورا بھی کیا. اور یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں نا میرے بھائیوں، کسی بھی عمل میں قربانی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اس میں سے نمود و نمائش آپ چھوڑ دیں. یہ نکال اخلاص پیدا کریں. یہ جو دل میں یہ بات ہوتی ہے نا کہ بیل میرا 15-20 لاکھ کا ہے تو وہ گھر میں حویلی بھی بڑی ہے لیکن اندر نہیں باندھو، باہر باندھو تاکہ ہر کوئی آئے دیکھے. ٹینٹ لگا کے، شامیانے لگا کے باہر باندھو تاکہ لوگ پوچھیں یہ کس کا بیل ہے، کون لائے، یہ کتنے کا لائے، یہ اتنے کا ہے. اچھا، پھر ہر بندہ تعریف کرے، پھر اس کو سجا کے یہ کر کے. یہ جو نمود ہے نا، بس آپ نے جو اللہ سے جو کچھ لینا تھا وہ آپ نے دنیا میں لے لیا. آپ نے دنیا میں لے لیا. اللہ سے لینے کے لیے اپنے اندر اخلاص. فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے حبیب اعلان فرما دیجئے، کہہ دیجئے میری نمازیں بھی، میری قربانیاں بھی، میری زندگی بھی، میری موت بھی للہ، اللہ کے لیے ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میری زندگی کے مقصد میں ایسا کچھ بھی شامل نہیں الہ العالمین. میرا جینا، میرا مرنا، میری باتیں، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، میرا جاگنا، سب کچھ تیرے لیے ہے. یہ جذبہ دل میں رکھ کر قربانی کیا کیجئے. یہ جذبہ دل میں رکھ کر حج کیا کیجئے. یہ جذبہ دل میں رکھ کر زکوٰۃ دیا کیجئے. یہ جذبہ دل میں رکھ کر مسجدیں آباد کیا کیجئے. ان صلاتی ونسکی. کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں سال بعد مہنگی ترین قربانی تو کر ڈالیں گے لیکن مسجد میں زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں آئے اور وہاں دعا پڑھیں گے ان صلاتی ونسکی. اللہ کہے گا جھوٹے کس نماز کی بات کرتا ہے، وہ تو نے کبھی پڑھی ہی نہیں ہے. کس نماز کی بات کرتا ہے کہ اللہ تیرے لیے، تو کبھی مسجد کے دروازے پر آیا ہی نہیں، مسجد میں کبھی داخل ہوا ہی نہیں. کس نماز کی بات کرتا ہے؟ پھر بتائیے ہماری قربانی کا کیا بنے گا؟ وَمَحْيَايَ، میری ساری زندگی، ساری کی ساری زندگی، حتیٰ کہ دکان پہ بیٹھا ہے اگر یہ سوچ کے بیٹھے کہ میں حلال کماؤں گا، اپنی بیوی اور بچوں کے پیٹ میں حلال کا نوالا ڈالوں گا، اس کا بیٹھنا عبادت، اس کا کمانا عبادت، اس کا روزی حاصل کرنا عبادت، لا کر بچوں پہ خرچ کرنا عبادت، اس لیے کہ اس کی نیت نے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ، یعنی جیو بھی اللہ کے لیے، مرو بھی اللہ کے. جہاں اللہ کہے کہ اب
مجھے تیری جان کی ضرورت ہے، پھر وہاں زندہ رہنا حرام، اور جہاں اللہ کہے ابھی مجھے تیری زندگی کی ضرورت ہے، وہاں پھر مرنا حرام۔ بندہ کیوں جا کے خودکشی کرے؟ سب کچھ اللہ پہ چھوڑے۔ اللہ جب تو جان مانگے گا جان حاضر، پیسہ مانگے گا پیسہ حاضر، جانور کی قربانی مانگے گا جانور کی قربانی حاضر۔ اللہ جی مجھے دیا بھی تو نے، تیرا دیا ہوا ہے، میرا تو اس پہ کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو نے دیا۔ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم نے اپنی طرف سے کیا دیا؟ شہید جب جان قربان کرتا ہے وہ جان بھی تو اسی کی دی ہوئی ہوتی ہے، ہم نے اپنی طرف سے کچھ بھی پیش نہیں کی۔ یہ اللہ صرف آزماتا ہے۔ جیسے آپ نے اکثر اپنے بچوں کو آزمایا ہوگا، جیب میں بندہ 2-3 ٹافیاں ڈال کے جب آفس سے گھر آتا ہے لاتا ہے۔ گھر میں بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اگر آپ کے بچے بڑے ہو گئے تو پوتے نواسے ہوتے ہیں، وہ جب آپ گھر میں گھستے ہیں تو شور مچاتے، دادا آ گئے، نانا آ گئے، آپ کو بھی ایک اچھا فیل ہوتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ پھر آپ انہیں خوش کرنے کے لیے وہ جو ان کے لیے جیب میں ٹافیاں لائے تھے وہ سب کو آپ ایک ایک دیتے ہیں۔ دینے کے بعد آپ کسی بچے کو پھر آزماتے ہیں، ٹافی دینے کے بعد وہ نانا، وہ دادا، وہ ابا اپنے بچے کے آگے ہاتھ پھیلاتے، بیٹا مجھے بھی دے۔ اگر وہ تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے نا کہ ابا تو کھاتا نہیں، اس کو تو شوگر ہے، وہ تو ٹافیاں نہیں کھاتا، وہ ابا کی ہتھیلی پہ رکھ دیتا ہے، ابا اسے وہ بھی واپس کرتا ہے، گلے سے لگاتا ہے، ماتھا چومتا ہے، اور جیب میں جو ایک ٹافی اور چھپائی ہوئی تھی وہ بھی اسے دیتا ہے، اس کے اس جذبے اور ایثار کی وجہ سے۔ اور جو بچہ سمجھدار نہیں ہوتا، آپ اس کی ہتھیلی پہ ٹافی رکھیں اور پھر کہیں کہ یہ مجھے دے میں کھاؤں گا، وہ فوراً ریپر سمیت ہی منہ میں ڈالے کہ کہیں اب ایسا نہ ہو کہ ابا چھین ہی لے، ریپر سمیت منہ میں ڈال لے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو چیزیں دے کے پھر آپ کو آزماتا ہے، آپ سے، حالانکہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ تو خزانوں کا مالک، پھر کہتا ہے میرا بندہ مجھے بھی دے۔ اگر بندہ سمجھدار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت ہے ہی نہیں کسی چیز کی، یہ مجھے آزمانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، بندہ فوراً چیز اسے دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے نہیں لیتا بلکہ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ قرآن میں کہتا ہے ارے کون ہے تم میں جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اللہ کو قرض حسن دے۔ قرض حسن یہ ہے کہ دے کر بھول جاؤ کہ یہ کب دے گا، یہ اس کی استطاعت پر چھوڑو کہ یہ کب دے گا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ میرے بھائی، اللہ کے کاموں میں، دین کے کاموں میں، جہاں جہاں آپ کے پیسے کی، آپ کے وقت کی، آپ کی جان کی ضرورت پڑے، آپ سب سے پہلے نظر آئیں اور اللہ کو یہ یقین دلائیں، اور اللہ رب العالمین آپ کے لیے یہ گمان کر لے کہ میرا یہ بندہ ہے جو ہر میدان میں، ہر جگہ صف اول میں کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان نے کیسے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے چندہ مانگا تو فوراً کھڑے ہو، 100 اونٹ سواروں کے ساتھ، سامان کے ساتھ۔ آپ نے کہا یہ ابھی کم ہے، دوبارہ وہی کھڑا ہو، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھا کہ نواز الحق صاحب بولیں، ڈاکٹر اعظم صاحب بولیں، اقبال صاحب بولیں، یہ نہیں، فوراً کھڑے ہو گئے کہ کہیں وہ بول نہ دیں۔ اللہ کے رسول 100 کی بجائے 200 اونٹ کر دی تھی،
سواروں کے ساتھ دوں گا سامان سے لدے ہوئے۔ آپ نے فرمایا مجھے زیادہ چاہیے، پھر بھی ادھر ادھر نہیں دیکھا، فوراً کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ 300 اونٹ کر دیجیے، ساز و سامان کے ساتھ، سواروں کے ساتھ، گویا 300 مجاہد بھی، 300 اونٹ بھی، اور ساز و سامان سے لدے ہوئے بھی۔ اللہ کے رسول اتنے خوش ہوئے، آپ ممبر سے نیچے اترے، آگے بڑھے، عثمان کو آگے بڑھایا، گلے سے لگایا، اور آپ نے فرمایا عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی بھی نیکی نہ کرے تو تیرے جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے کہ تو نے آج کی۔ میرے بھائیوں، پیسہ بھی آپ کو جنت دلا سکتا ہے، کب؟ جب آپ اسے اچھی جگہ خرچ کریں، اس جگہ خرچ کریں جہاں خرچ کرنا اللہ کو پسند ہے، اور اس جگہ سے بچائیں پیسے کو جہاں خرچ کرنا اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے اور قربانی سے ہم سیکھیں اور ہمارے دلوں میں باقی قربانی کا جذبہ پیدا ہو، وہی جذبہ جو اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں پیدا فرمایا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔